बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और मेरे साथ एडवोकेट ज़ियाउल्लाह साहब मौजूद हैं। और आज इमरान खान ने अडियाला जेल से उन दुश्मनों को पैगाम दे दिया है जो दुश्मनों की सफ़ों में जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। उन वकला को खास तौर पर यह पैगाम दिया है वो उनके मुकदमा नहीं लड़ें, और ख़ास तौर पर शेर अफजल मरवत को अडियाला जेल अदर रस्ते से वापस कर दिया गया अडियाला जेल की इंतजामिया की जानिब से। एक इस मामले को डिस्कस करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकिरात, बिल आकर इमरान खान ने मुज़ाकिरात ख़त्म करने का अंदिया दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद इस बात का भी ऐलान कर दिया है, और वो क्या मुतालिबात है जिसको पूरा न करने पर आज ये जो मुज़ाकिरात हैं वो ख़त्म करने का ऐलान किया है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मामला है सुप्रीम कोर्ट में जजेस बेंचेस के इख्तियारात से के मुतल्लिक केस था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस का फैसला महफूज किया, उसमें क्या कुछ हो सकता है उस पर भी जिया एडवोकेट साहब से बात करेंगे। और फिर हाई कोर्ट में आज जो है अल कादिर ट्रस्ट वाले केस में क्या कुछ हुआ उससे भी मालूमात लेने की कोशिश करेंगे। जिया साहब, सबसे पहले तो अडियाला जेल से इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को वापस करवा दिया, क्या कुछ सूरत हाल है और क्या पैगाम दिया गया है? लेकिन जी, आज खान साहब ने बड़े खुले और वाज़ेह अल्फाज में ये पैगाम भेजा है, बताया है कि जो लोग इन दिनों में दुश्मन की सफ़ों में जाके खड़े हो गए थे या उनके साथ जाके मिल गए थे, पिछले 2 सालों से इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट इन चीज़ों की रैकी कर रही थी और देख रही थी कि कौन हकीकी तौर पे इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ा है और कौन दूसरी तरफ से प्लांट किया गया बंदा है। आज उन्होंने ऐसे तमाम वकला को शट अप कॉल दे दी है और बता दिया है कि आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इलेक्शन में जो किया, आपने इसके अलावा पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो किया, वो तमाम के तमाम सारी बातें सबूतों के साथ उन्होंने दिखा दी हैं और कहा है कि इन तमाम लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज कह दे। वो मेरे वकला नहीं है, वो मेरे वकील नहीं है, ना ही वो पार्टी के वकील हैं। इसमें सिर्फ एक नाम नहीं आता, और भी बहुत सारे नाम हैं, वक्त आने पे हम डिस्क्लोज भी करेंगे। आज इसके अलावा जो वहाँ पे डिस्कशन हुई है वो ये हुई है कि मुज़ाकरात के लिए ये समझ रहे हैं कि ये आम रूटीन की तरह मुज़ाकरात को लैतुल्लाल से काम लेंगे और लेंथी करते जाएंगे, प्रोसेस को डिले टेक्निक्स इस्तेमाल करते जाएंगे। तो क्या वो इमरान खान है? क्या आपके जो नज़रियात हैं या आपकी जो सोच है, जहाँ पे आपकी सोच ख़त्म होती है ना, इमरान खान की सोच वहाँ से शुरू होती है, इसलिए उनको अंडर एस्टिमेट ना करो। आप जिस तरह की सोच रखने वाले बंदे हैं ना, तो उसी तरह की सोच के मुताबिक वो आपको डील करता है। आज उन्होंने ये अंदेशा इंदिया दे दिया है कि हम मुज़ाकरात ख़त्म करने जा रहे हैं, इस वजह से कि उनसे हमने 2 मुतालबात उनके सामने रखे थे। जो उनके वज़रा के स्टेटमेंट्स हैं वो वाज़े कर रहे हैं कि वो किस हद तक इन मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड हैं। अगर वो इंटरेस्टेड होते तो हमने 7 रोज़ का उनको टाइम दिया था कि इन 7 दिनों में आप कम से कम जुडिशल कमीशन बना दे, उसके बाद बाकी जो आपके साथ मुज़ाकरात हैं वो करने को तैयार हैं। 31 तारीख कट ऑफ डेट थी, 31 जनवरी। उस वक्त तक खान साहब ने इनको टाइम दिया था, लेकिन आज देखें कि हमने रिटर्न में उनको 7 रोज़ का टाइम दिया था कि आप जुडिशल कमीशन की इब्तिदा कर दें तो हम आपके साथ मजीद भी आगे चल पड़ेंगे। ना उन्होंने कोई सियासी कैदी रिहा किया, और वजीर कानून जैसे लोगों के बयान आ रहे हैं कि हम तो इन कैदियों को रिहा नहीं कर सकते, ये तो कोर्ट ऑफ लॉ में चले गए, मैटर सब जुडिश है, इस तरह की बातें करने लग रही। जो भाई मैटर सब जुडिश पहले नहीं नजर आ रहा था आपको? पहले तो आप मिन्नतें कर रहे थे, गोडे पकड़ रहे थे मुज़ाकरात के लिए, और अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये वही लोग हैं जो 100 छितर भी खाएंगे, 100 प्याज भी खाएंगे। आपको नजर आएगा ये मिन्नतें करके दोबारा मुज़ाकरात की तरफ आएंगे। उसके अलावा बाकी जिया साहब, आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि ये जो मुज़ाकिरात हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान हो रहे थे, आप समझते हैं कि वाकई ये हुकूमत अपने बलबूते पर मुज़ाकिरात कर रही थी, या फिर कहीं से उनको अहकामात आते हैं कि आप मुज़ाकिरात इस टाइम करेंगे, इस टाइम नहीं करेंगे, इस बात पे करेंगे, इस बात पे नहीं करेंगे? देखिए, इस हुकूमत की जो मैं समझता हूँ औकात और हैसियत है, वो तो मुज़ाकराती टीम की मुलाकात कराने के वक्त भी आपको वाज़ेह हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इससे आगे बढ़ते हैं। और करने वालों ने मुलाकात इतवार को भी करवा ली।
بجا فرما رہے ہیں، لیکن ہم اس چیز سے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان اس دور سے مذاکرات کا حامی ہے جب آپ امریکہ کی جنگ میں مشرف نے اپنے ملک کو دھکیلا تھا۔ اس ٹائم سے عمران خان کہتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کا حل الٹیمیٹلی مذاکرات ہوتے ہیں۔ تو ہم تو مذاکرات اس لیے کر رہے تھے کہ ملک کے خاطر کر رہے تھے، عوام کی خاطر کر رہے تھے، اور اس وجہ سے کر رہے تھے کہ یہ اعتراضات کرتے تھے کہ آپ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں۔ سیاسی جماعتوں کو ہم بار بار یہ سمجھا چکے تھے، کہہ چکے تھے، خدا کے بندے آپ کی حیثیت نہیں ہے، آپ کی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ مذاکرات تو کریں گے لیکن مان نہیں پائیں گے تو پھر آپ کے کیا پلے رہ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہم نے آج یہ فیصلہ کیا خان صاحب نے، اور انشاءاللہ ہم تو پر امید ہے کہ ملک کے لیے کوئی بہتری ہوگی، اور انشاءاللہ بہتر آپ کو ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ اچھا ضیاء صاحب، یقیناً یہ تو اڈیالہ جیل سے عمران خان کی باتیں تھی، مذاکرات کا معاملہ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ وکلاء یا وہ رہنما جو دشمنوں کی صفوں میں ہیں، عمران خان نے آج ان کو پیغام دیا۔ دوسری جانب جہاں پر میں اور آپ اس وقت موجود ہیں، سپریم کورٹ میں بھی ججز کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر رہے ہیں، عدلیہ کے اندر اختیارات کی ایک جنگ جاری ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے آج کیس کا فیصلہ محفوظ کیا ہے بینچز کے اختیارات سے متعلق۔ بطور وکیل کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ اس فیصلے میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں، اس فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد جو کچھ ہو سکتا ہے ہم اس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آج کی جو سماعت ہے نا، بڑی دلچسپ سماعت رہی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ضیاء صاحب، جو سماعت ہے اس کے حوالے سے میں نے اپنے ناظرین کو بتا دیا ہے، لیکن آج کے فیصلے میں کیونکہ آپ بطور وکیل اس کو سمجھتے بھی ہیں، آج کورٹ روم میں بھی آپ تھے، تو کیا لگتا ہے کہ کیا فیصلہ ممکنہ طور پر آ سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم فیصلہ آنے سے پہلے تو یہ نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ فیصلہ آنا چاہیے یا یہ آئے گا، لیکن جو ہو سکتا ہے، جو پاسبلٹیز ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جوڈیشل جو کورٹ ہے نا، جوڈیشل آرڈر جس کا ہوتا ہے، وہ اپنے جوڈیشل آرڈر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو منوا بھی سکتے ہیں، جو لکھ بھی سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو ایڈیشنل رجسٹرار کے اگینسٹ کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جائیں، یا پھر یہ ہے کہ ایڈیشنل رجسٹرار صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو انتظامی کمیٹی ہے، کمیٹی کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ۔ آج ایک آرگومنٹ کے دوران ایک لمحے پہ یہ ذکر بھی کیا جج صاحبان نے۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہو گئی کہ معاملہ فل کورٹ کو ریفر کر دیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہوگی اس آرڈر میں لکھ دیا جائے کہ نہیں بھائی آپ نے غلط کیا، انتظامی سائیڈ جوڈیشل آرڈر کو ریورس نہیں کر سکتی یا وڈرا نہیں کر سکتی۔ آج آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک موقع پہ عقیل عباسی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اب تو یہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں، پریس ریلیزوں میں ہمیں پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں ارریسپیکٹو آف اینی آرڈر۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ایک جوڈیشل سائیڈ آپ کا سپریم کورٹ کا بینچ جو آپ نے بنایا ہوا ہے آلریڈی، اتنے عرصے سے وہ کام کر رہا ہے، اور وہ ایک آرڈر کرتا ہے اپنے ساتھیوں کے خلاف۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کا فیصلہ ایک اسسٹنٹ رجسٹرار کو کہتے ہیں، 16 گریڈ کے 17 گریڈ کے آفس رجسٹرار کو تو بلی کا بکرا بنا دیا گیا، ایڈوکیٹ صاحب آپ کو بھی پتہ ہے۔ آج سپریم کورٹ میں یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ہے، عقیل عباسی صاحب کو برملا کہنا پڑا کہ ایڈیشنل رجسٹرار صاحب یہ اپنے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں سامنے ہوں گی، لیکن ایڈیشنل رجسٹرار نے اپنی بات کلیئر کر دی نا۔ اب ایڈیشنل رجسٹرار کی باری نہیں آئے گی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ انتظامی کمیٹی جو بنائی گئی ہے نا، ان دونوں پہ بات آئے گی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہو سکتا ہے وہ 3 چیزیں، ایک تو انتظامی کمیٹی کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جائے، دوسرا فل کورٹ بن جائے، تیسرا اسی آج کے کیس میں ہی آرڈر کر دیا جائے نہیں کہ آپ نے غلط کیا، وہ کیس میں ڈرا کر کے وہ کیس دوبارہ ہمارے اس بینچ کے سامنے لگایا جائے جس بینچ پہ سنا تھا وہ 3 رکنی بینچ۔ لیکن جو زیادہ چانس ہے وہ اس چیز کے ہے کہ آج شیل کا لفظ استعمال کر کے فیصلے میں لکھ دیا جائے گا کہ فل کورٹ بنائے۔ آج جو معاونین ہیں، معاونین نے بھی بڑی دلچسپ ڈسکشن کی، اور اسپیشلی اٹارنی جنرل نے جو کیا وہ بھی آپ کے سامنے تھا۔ اٹارنی جنرل تو سپریم کورٹ کے معزز ججز صاحبان کی جو حقیقی چیف جسٹس ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ توہین عدالت کی پاور یہ استعمال نہیں کر سکتے۔
آپ معاملہ لکھتے چیف جسٹس کو، اس کی مرضی ہے وہ کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ سٹارٹ کرے نہ کرے، بینچ بنائے نہ بنائے. احسن مون صاحب نے جو کہا وہ یہ کہا کہ سر آپ کمیٹی کو واپس بھیج دیں. یعنی جس نے یہ غلطی کی ہے، کیا کوئی گناہ گار بھی کہتا ہے ہاں میں نے گناہ کیا ہے؟ آج تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ اپنی آج عدالت میں اوپن کورٹ میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے، او بھائی ججز بھی تو آپ کے آ رہے ہیں، آپ اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں. آج جس طرح کی سماعت تھی نا وہ بڑی دلچسپ تھی. اس پہ اگر آپ ون بائی ون ڈسکس کریں تو بہت لمبا ہو جائے گا آپ کا ویلاگ، وہ مکمل نہیں کر پائیں گے. یقیناً ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا. ایڈوکیٹ صاحب بہت شکریہ. یقیناً یہ 3 اہم معاملات تھے. ایک تو عمران خان نے اڈیالہ جیل سے آج یہ اس پیغام کے دیا. علاوہ آج ہلکا سا پیغام آپ کو سپریم کورٹ سے ملا ہوگا اسی بینچ کی طرف سے، جس طرح انہوں نے کہا کہ اپنی مرضی سے ججز آ رہے ہیں. 10ویں نمبر والے کو اتنا ہائی پروفائل کیس آج سننے کو دے دیا القادر والا ہائی کورٹ میں، وہ بھی آپ کے ساتھ. چلے خیر ہے، دیکھیں وہ تو ابھی القادر ہائی کورٹ میں ہوگا تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے خود بخود آ جائیں گی. وہ تو فیصلے بھی بتا دیتے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہیں. خیر یہ تو آتا رہے گا، لیکن یقیناً سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ محفوظ کیا ہے اور عمران خان نے بھی یہ پیغام دے دیا ہے کہ کوئی بھی وکیل ہو یا پی ٹی آئی میں یا پارٹی کا کوئی بھی رہنما ہو، کارکن ہو، جو اگر دشمنوں کی صفوں میں ہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. آج عمران خان نے 2 ٹوک یہ موقف دے دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات میں بھی عمران خان نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ موقف تھا کہ سب سے پہلے 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کے بعد مذاکرات آگے بڑھیں گے. لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا، بلکہ جس طرح ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا کہ حکومت کہتی ہے، وزیر قانون کہتے ہیں کہ معاملہ تو سپریم کورٹ اور عدالتوں میں ہے، تو اس لیے ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے. جب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر مذاکرات کے لیے کیوں بیٹھے تھے. مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.